زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ مکھی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنے سے گھر میں نوسط آتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑے دھونے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ مکس کرکے لگائیں۔ جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں ہوتا۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں ڈال کر خوب گرم کریں اور اس کا رس کان میں ٹپکائیں، درد دور ہو جائے گا۔ کچی گاجر کھانا، اس کا رس پینا آنکھوں کو قوت بخشتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، آپ لینے پڑیں گے۔ اگر ٹیکے والی جگہ پر درد ہو تو برف کی ٹکور کریں۔ سبز دھنیا کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ اگر بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو آپ کمرے میں ہوں یا کچن میں ہوں، وہاں جائے بغیر ہی 3 بار سورت قریش کا ورد کریں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک سے دھو لیں۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر مہاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون اور روغن کدو مکس کرکے سوتے وقت منہ پر لگائیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، یہ جلدی صاف ہو جائیں گی۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کا استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ کچی سبزیوں کے زیادہ استعمال سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے تیزابیت کا کم شکار ہوتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آتے ہیں۔ پودے کے گملے میں کیلے کے چھلکے ڈال دینے سے پودے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ صبح نیم گرم پانی پینے والے کو 70 سال تک بڑھاپا نہیں گھیر سکتا۔ شلجم قبض دور کرنے میں مفید ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے کے اوپر پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ منگتا کھاتے ہیں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جائے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت چٹ پٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں ورنہ بیماریاں تمہیں جلدی گھیر لیں گی۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ رہی ہو تو سونف کھائیں یا اس کا رس پئیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی سر ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں، ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال زیادہ کریں۔ کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں، بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ لیں۔ زیادہ سونا یا کم سونا، یہ دونوں ہی صورتیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ بر وقت سونا چاہتے ہیں تو سونے سے 2 گھنٹے قبل موبائل اور لیپ ٹاپ استعمال کرنا بند کر دیں۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لینے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں اور سبزیاں کم کھاتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ عرصے تک زندہ رہ نہیں پاتے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرہ برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ اپنی ناکامی یا دکھ کا قصہ شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے برقرار ملتے ہیں۔